آج میں وہ طلباء جو کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خواہ وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، میڈیکل کے اعتبار سے ہیں، یا وہ دیگر شعبوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، یا وہ طلباء جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم بی اے کر رہے ہیں، بی بی اے کر رہے ہیں، یا وہ طلباء جو چھوٹے ہیں 10-12 سال سے لے کر 16 سال کے درمیان ہیں، میں ان تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں میرے طلباء، میرے چھوٹے بھائیوں، آپ نے پڑھا، آپ نے فیل بھی کیا کہ دس ورلڈ از اے ویری شارٹ لائف، اور ایک دن ہم سب کے سب اس دنیا سے آخرت کی طرف، بقا کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ طلباء کو علم ہے کہ بڑے بڑے ڈگریوں والے بھی جب موت قریب آیا تو ان ڈگریوں نے ان کو نہیں بچایا۔ آپ طلباء کو علم ہے جو بڑے بڑے اس پر ایم بی بی ایس، ایف آر سی ایس اور بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے والے جو ڈاکٹر ہوتے تھے، جب بھی اس کے جسم کے اندر کوئی نقص آیا وہ میڈیسن سے نہیں ہوا، وہ انجیکشنوں سے نہیں ہوا، اور جب ان کا وقت پورا ہوا وہ دنیا فانی سے بقا کی طرف چلے گئے۔ میرے عظیم طلباء، آپ کو علم ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیائی اعتبار سے آپ کو فائدہ دے گا، مگر میرے عظیم طلباء، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اللہ کے حبیب نے جو بتلایا، ایز اے مسلم ہم اسی بات کو ایکسپٹ کریں گے، اسی بات پر ہم ایگری ہوں گے، اور اسی بات پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے حبیب نے بتلایا، میرے عظیم طلباء، جو بھی الف لام میم پڑھے گا، یہ 3 حروف ہے، فرمایا ایک ایک حروف کے اوپر اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ میرے عظیم طلباء، یہ اللہ کے حبیب نے بتلایا، اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر ایک طالب، اگر ایک اسٹوڈنٹ دنیاوی فنون، دنیاوی عصری تعلیم کو اے سے لے کر زیڈ تک پڑھیں گے تو سچ بتاؤ اس کو کتنا نیکیاں ملیں گی؟ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں میرے عظیم طلباء، ہم مسلمان ہیں، ہمیں علم ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہوگی ہم یقیناً بھوکے پیاسے ضرور ہوں گے، اچھے کپڑے ہماری نہیں ہوگی، اور دیگر لوگوں کی طرح ہمارے بہترین بنگلے نہیں ہوں گے، گاڑیاں نہیں ہوں گی، یہ بات تو گارنٹیڈ ہے۔ مگر مرنا ان گاڑی والوں کو بھی ہے، ان بنگلے والوں کو بھی ہے، ان پیڈی کرنے والے بھی ہیں، اور وہ غریب تر آدمی کے لیے بھی مرنا ہے۔ تو پھر جب موت ہے میرے طلباء، موت پر اختتام ہوتی ہے۔ اگر کسی غریب نے غربت کے اندر، پریشانیوں کے اندر اور تکلیفوں کے اندر رب ذوالجلال کے دین کو سینے سے لگایا، میرے عظیم طلباء، حلفاً کہتا ہوں، اللہ کی کلام پر ہاتھ رکھتا ہوں، یہ بندہ دنیا کے نظروں میں غریب ہو سکتا ہے، یہ بندہ اپنے خاندان کے نظر میں، اپنے فیملی کے نظر میں غریب ہو سکتا ہے، مگر آسمان کے اندر جو نورانی فرشتے ہیں ان کے نظر میں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک مخلوق خدا ہوتی ہے، ان کے نظر میں یہ بہت افضل ہے، اتمم ہے اور اشرف۔ میرے عظیم طلباء، دنیائی فنون ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے جب تک ہم حیات ہوں گے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ڈاکٹری کی، اور ڈاکٹری کا آپ کو علم ہے آج
کل جتنے بھی جو ڈاکٹر ہیں وہ اللہ کے نام پر کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ پور پرسن ہے، ان کے ساتھ میں تعاون کروں، اس سے فیس میں کم لوں۔ کوشش ہوتی ہے کہ آگے سے گردن کاٹنے کے بجائے پیچھے سے وہ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے دو پیسے کمانے کے لیے ہوتے ہیں، اور جہاں پیسے کمانے کا شوق ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت اس وقت اس ڈاکٹر کی ہوگی جب وہ اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کے ساتھ تعاون کریں گے، میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے اور انجیکشن بھی ان کو دیں گے، اپنا فیس بھی معاف کریں گے کہ بھائی بندہ غریب ہے، لاچار ہے، بے بس ہے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنے لائف کے اندر آج تک ایسا ڈاکٹر نہیں دیکھا جس نے لوجہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کیا۔ مگر علماء، میرے عظیم طلباء، میں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں جو کہ دینی ہے لوگ ہیں، جو کہ دینی علماء ہیں، جس نے اللہ کے دین کو پڑھا، اللہ کے دین کو سینے سے لگایا۔ آپ جب بھی اس کے پاس مسجد جائیں گے اور اس کے پاس آپ کسی مسئلے کے سلسلے میں اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو پانی بھی پلائیں گے، وہ آپ کو کھانے کا بھی پوچھیں گے اور آپ کو عزت بھی دیں گے، اور آپ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مسئلے پوچھنے کا یا جو بھی آپ پوچھیں گے وہ آپ کو وہ صحیح طریقے سے بتائیں گے، خوش بھی ہوں گے، اس لیے کہ علماء لوجہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میرے عظیم طلباء، ہمیں اسکول بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں یونیورسٹی میں بھی جانا چاہیے، ضروری ہے، وقت کے اعتبار سے ضروری ہے، مگر بحیثیت ایک مسلمان اگر فرض کرو فار ایگزامپل میں ہوں اور میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، مگر جب مجھ سے کوئی غیر مسلم پوچھے بتاؤ کلمے کے اندر کتنا فرض ہے، جب مجھے وہ یاد نہیں، جب مجھے نماز کے اندر کتنے فرائض ہے مجھے اس کا علم نہیں، جب غسل کے اندر کتنا فرائض ہے مجھے اس کا علم نہیں، والدین کے کیا حقوق ہے مجھے اس کا علم نہیں، اور دین مبین کو سیکھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، اور اللہ کے والے لوگ جو ہوتے ہیں جہاں مدارس ہوتی ہیں، جہاں خانقاہیں ہوتی ہیں، جہاں پر ہمارے تبلیغی مراکز ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے پاس جانے کے لیے ٹائم نہیں، اور ہم صرف اور صرف دنیاوی فنون، دنیاوی ڈگریاں، دنیاوی تعلیم کے پیچھے ہم صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں۔ بتاؤ میرے عظیم طلباء، ہمارے دل کے اوپر جو سٹیم لگی ہوئی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لگی ہوئی ہے، اس سٹیم کا ریکوائرمنٹ ہے، اس ٹائم کا تقاضا ہے، اس ٹائم کا 100% اس بات کا ہم نے حلف لیا ہے، اے باری تعالی، اے رب کائنات، میں بندہ ہوں اور بندہ رہ کر اس دنیا کے اندر تیرے احکامات کو سامنے لے کر زندگی گزاروں گا۔ اے میرے رب، میں دنیا کے ڈگریوں کے لیے، دنیا کے چیزوں کے لیے میں یہاں نہیں آیا، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے باری تعالیٰ، میں بندہ ہو کر تیرے سامنے سیدھا ریز ہوں گا، جیسے اصحاب کرام اجمعین نے کر کے دکھایا۔ اصحاب کرام میرا معیار ہے، اصحاب کرام میرے دل کے اندر کا ٹکڑا ہے، وہ اصحاب کرام نے دین کو سینے سے لگایا۔ باری تعالیٰ آپ نے اعلان کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے باری تعالیٰ میری عشر ان کے ساتھ فرما۔ میرے عظیم طلباء، آج ہم سمجھتے ہیں فلاں جگہ پہ بہترین سے بہترین پڑھائی ہے،
انگریزی کی لینگویج بھی اچھی ہے اور بہترین پڑھائی ہے، ڈگریاں وہاں کی جو ڈگریاں ملتی ہیں اس سے ہمیں بہترین سیلری ملے گی۔ آپ سچ بتائیے، یہ ڈگریاں اور یہ دنیاوی فنون کیا روز قیامت ہمارے کام میں آ سکتے ہیں؟ اگر یہ دنیاوی فنون اور دنیاوی ڈگری اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتی اور ہم نے صرف اور صرف دنیاوی ڈگریوں پر ترجیح دی، دنیاوی ڈگریوں کو ہم نے فضیلت سمجھی، دنیاوی ڈگریوں کو ہم نے اعلیٰ مقدم سمجھا، اللہ کا دین قرآن جس کو ہم نے ناظرہ تک نہیں پڑھا، حفظ تو دور کی بات، ناظرہ تک ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، اور ادھر ہم نے ڈگریاں حاصل کی اور ہے ہم مسلمان۔ بتائیے اپنے گریوان میں میرے عظیم طلباء، میں بھی جان کے دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، کیا یہ ہم اچھا کر رہا ہے؟ ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس لیے والدین کو بھی چاہیے اپنے اولاد کو دیندار بنائے۔ قرآن بتلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرا عظیم طلباء، ہم دنیا والے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بیٹے نہیں ہیں، ہمارا ٹھکانہ کچھ اور ہے۔ ہم کہاں سے آئے تھے، کہاں رہ رہے ہیں، کہاں سے برزخ میں جائیں گے اور برزخ سے پھر کہاں جائیں گے، یہ لمبی چوڑی، دس از اے ویری لانگ اسٹوری، یہ لمبی چوڑی کہانی ہے۔ میرے عظیم طلباء، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ دنیاوی ڈگریاں ضرور حاصل کریں، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، بامراد کرے، اچھی عہد عطا فرمائے، مگر جو دین ہے، جو اسلام ہے، پلیز ڈو ناٹ فارگیٹ یو آر ایز اے مسلم۔ لہذا ایک مسلم ہونے کے ناطے میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے عظیم طلباء، آپ دیندار بنے، آپ اللہ کے نبی کے کام والے بنے، آپ جب بھی چھٹی ہو آپ ضرور خانقاہوں میں جائیں، اپنا دل کا ایک سرا نکالے، آپ وہاں پر جو ہمارے تبلیغی مراکز ہیں، خواہ وہ انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے اور بنگلہ دیش میں، جہاں کہیں ملکوں میں ہے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ طلباء کو، آپ دینی معاشرے کے اندر ضرور گل ملیے، ورنہ اگر آپ دینی ماحول کے اندر نہیں بیٹھیں گے، دینی ماحول والوں کے پاس جب آپ نہیں جائیں گے، آپ دیندار نہیں بن سکتے، آپ ایماندار نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، جس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کی حشر بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ میرے عظیم طلباء، آپ کا نام مسلمانوں والے ہیں، آپ کے اندر اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور آپ کا باپ بھی مسلمان، آپ کا ماں بھی مسلمان، آپ مسلمان گھرانے سے ہیں، لہذا پو پو کر میرے عظیم طلباء آپ چلے، مائنڈ نہیں کیجئے گا، ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی یونیورسٹیاں دیکھی ہے، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی ذات پر قسم کھا کر کہتا ہوں، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ اللہ کا کلام ہے، جو بگیسٹ بک ہے، جو سب سے بڑی بک ہے، وہ قرآن عظیم ہے۔ اس قرآن عظیم کے اندر ہماری عزت ہے، اس قرآن کی وجہ سے ہماری بچاؤ کا ایک راستہ ہے، قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ میرے عظیم طلباء، ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، یہ ہماری جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے جوانی کے اندر ہم مری جائیں اور ہمارا نام نشان ختم ہو جائے، اس لیے ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ ڈگریاں حاصل کرتے تھے اور ڈگریوں کے لیے یہاں سے امریکہ بھی گئے تھے اور وہاں جا کے وہ مر گئے۔ میرے عظیم طلباء، ہمارا جو اوقات ہے، ہمارا جو کام ہے، سب سے پہلے کام ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی آخر زمان کے امتی ہیں، اللہ کے دین والے ہیں، اللہ کے کام والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے ہم توبہ کرنے والے ہیں۔ ہر آن ہر گھڑی ہمارے اندر یہ چیزیں ہو۔ اور میرے عظیم طلباء،
ان پہ بات آخری التجا کرتا ہوں کہ ماں باپ کو نہیں بھولنا، ماں باپ کو یاد کرنا، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا۔ آپ جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہو یونیورسٹی میں، ماں باپ کو ضرور فون کیا کرو، ماں باپ کو ضرور یاد کیا کرو، اپنے بہنوں کو بھی یاد کیا کرو، ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، جیسے انبیاء نے دعا کی تھی، دعا میں ان کا یاد کیا کرو۔ اور ہو سکے ماں باپ کے ساتھ تو جتنا پاسبل ہو، جتنا ممکن ہو، ان کے ساتھ اعلیٰ سلوک کیا کرو، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آ کرو، گڈ ہیبٹ ہونا چاہیے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ مجھے امید ہے عزیز طلباء، اگر آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور میرے کو ڈو ناٹ فارگیٹ می، مجھے یاد کیجئے گا، میرے کو دعا میں یاد کیجئے گا۔ اللہ مجھے بھی دیندار بنائے، اللہ میرے اولاد کو بھی پرہیزگار بنائے، اور موت تک نبی آخر زمان کے دین پر ہمیں چلنے والے بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔